السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کا جو مین سورس ہے کہ کرپٹو کرنسی کس طرح بنائی جاتی ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جی کہ اگر آپ کرپٹو کرنسی کے بارے میں پتہ کرنا چاہتے ہیں یا کرپٹو کرنسی کیا ہے، تو اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کیا ہے اور اس کے بیہائنڈ کیا چیز ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں گے پیپر منی جس طرح آپ دیکھیں، یہ کرپٹو کرنسی ایک ڈیجیٹل منی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے پیپر منی میں بھی یہ ہے کہ پیپر کے لیے مشینیں بنی ہوتی ہیں، پھر وہ نوٹ چھاپتی ہیں تو پھر نوٹ ہمارے تک پہنچتے ہیں اور جو وہ یوزیبل شیپ میں ہمارے پاس آتے ہیں، جو فیٹ کرنسی ہے۔ اس طرح جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کے بیہائنڈ بھی ایک پورا کنسیپٹ ہے، اور جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ واٹ از بلاک چین۔ بلاک چین بیسیکلی آپ دیکھیں گے کرپٹو کرنسیز لائک بٹ کوائن، ایتھیریم، یہ ساری جو کرنسی ہیں یہ پاورڈ بائی ہیں ایک ٹیکنالوجی جس کو بلاک چین کہتے ہیں۔ تو یہ جو ساری کوئنز ہیں، ان کی جو بیسک ہے، جو ان کا سٹارٹ ہے، وہ ایک بلاک چین ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے یہ مائن کی جاتی ہیں۔ پھر ان کی جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ سٹور ہوتی ہیں، جہاں سے یہ ویریفائی ہوتی ہے۔ کوئی بھی آپ چیز بائی کرتے ہیں، جب BTC بائی کرتے ہیں یا سیل کرتے ہیں یا ٹرانسفر کرتے ہیں، تو چین میں یہ اس کی ٹرانزیکشن جو ہیں وہ ویریفائی کی جاتی ہیں، اور جب یہ سینڈ ہوتی ہے یا ریسیو ہوتی ہے تو آپ کو ایک جو ہے نا ایک ریکارڈ ملتا ہے کہ یار اس ایڈریس سے ہمیں یہ اتنی کوئن ملی ہے، اور جب آپ کسی کو سینڈ کریں گے تو وہ اس کا بھی ایک ریکارڈ ہوگا۔ تو یہ ہے بیسیکلی بلاک چین کی جو بھی اس وقت جو ساری کرنسی ہیں، آلموسٹ ساری جو کوئن ہیں، ان کے جو بیس ہے وہ سارا جو ہے وہ سیکیورڈ ہوتا ہے تھرو بلاک چین نیٹ ورکس، کہ یہ جو ہے یہ کسی بینک کے پاس نہیں، جیسا بینک ہوتے ہیں کوئی سینٹرلائزڈ کنسیپٹ نہیں ہے، یہ ایک ڈی سینٹرلائز کنسیپٹ ہے، اور یہ آپ اور میرے پاس ہوتی ہے۔ جس طرح آپ کے پاس کوئی کرپٹو کرنسی ہے وہ آپ ہولڈ کریں گے، میں ہولڈ کروں گا، اور اس کے سارے اونرز ہوتے ہیں جن کے پاس یہ ہے۔ اماؤنٹ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے لیکن اس کے سارے اونرز ہوتے ہیں، اور جب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کی جاتی ہے تو وہ ایک جو کنسیپٹ اور جو سسٹم یوز ہوتا ہے اس کو بلاک چین کہتے ہیں۔ اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ بلاک چین اس طرح ورک کرے گی کہ یہ ایک بلاک ہے، اسمال جو ہے نا ٹیکنالوجی کو ایک بلاک ہیں، وہ اون کرتے ہیں وہ بندے جن کے پاس کرپٹو کرنسی ہے۔ تو وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بندہ جو میں آپ کو ٹرانسفر کروں گا تو وہ آپ کو جو ٹرانزیکشن ڈیٹا ہے وہ بلاک چین میں کیا ہوگا، ریکارڈ ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہے کہ وہ جو چین ہے اس میں یہ ریکارڈ ہو جائے گا، اور اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کب اور کس بندے نے کتنی اماؤنٹ کی جو ٹرانزیکشن کی ہے ون پلیس اندر پلیس، اور وہ جتنا بھی پرانا ہوگا وہ وہاں ریکارڈ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہم کریں، جس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو میسج کریں یا ای میل کریں تو آپ اس کو یہ ہے کہ وہ ڈیلیٹ ہو سکتا ہے ریکارڈ۔ اگر مجھے کوئی ای میل کرتا ہے تو میں اگر وہ ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اس جو سینڈر کے پاس ہو کے ریکارڈ، لیکن میرے پاس نہیں ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایسا ڈیٹا ہے، یہ آپ ون سے لے کے ٹاپ سے لے کے باٹم تک سارا ریکارڈ میں ہوگا۔ یہ جو ہے انٹائر جو بھی اس کی ٹرانزیکشن ہوں گی وہ ریکارڈ میں ہوں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ آپ کا ڈیٹا وہ ریموو کر لے، یا آپ کا جو ڈیٹا ہے اس کو آگے پیچھے بندہ کر لے۔ جو ٹرانزیکشن اس کی جس ٹائم ہوگی اس ٹائم کی وہ ڈیٹ ٹائمنگ جب وہ کمپلیٹ ہوگی وہ وہاں بلاک چین میں آ جائے گی۔ آپ ٹریس کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کب اور کس ٹائم اتنی اماؤنٹ کی ٹرانزیکشنز ون پلیس ٹو اندر پلیس ہوئی ہے۔ یہ کس بندے نے کہاں سے یہ انوینٹڈ ہوا ہے، تو یہ ہے کہ یہ ایک بندہ تھا، اس کا نام جو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کا نام پیپر میں یہ ہے یا وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا اس کے پیچھے کون سا ملک ہے۔ جو مین سٹوری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بندے کا نام کو پتہ نہیں، یہ ایک بندہ ہے یا کوئی گروپ ہے یا کوئی کمپنی ہے، اس کا نام یہ جو ہے نا رکھا گیا ہے، یا یہ دنیا کو بتایا گیا کہ اس کا نام سٹوشی ناکاموٹو تھا، جس نے یہ وائٹ پیپر آن لائن جو ایکسپلین کیا تھا کہ تقریباً 2008
لیٹ 2008 اور 2009 کے بگننگ میں، تو جس کو وہ کہتا تھا بٹ کوائن. سو دیٹ جو کنسیپٹ تھا اس کمپنی کا جو مین پرنسپل تھا کہ وہ اس ڈیجیٹل منی کو انہوں نے بٹ کوائن کا نام دیا ہے 2018 میں. اور سنس دیٹ کہ جو بھی آج کی جو ہے پیپر ورک ہے، جو سارا آئیڈیاز ہے وہ کرپٹو کرنسی کی، آپ کو یہ کہیں کہ وہ کرپٹو کرنسی کا ایک ایولیوشن اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے 2008 کے بعد یہ ایک ڈیجیٹل کنسیپٹ کا، یہ کرپٹو کرنسی کا جو کنسیپٹ ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہوا اور آج تک سلسلہ چل رہا ہے. اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے. اور اس کا جو مین مقصد تھا کہ یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی کریٹ کی جائے، ڈیجیٹل منی کریٹ کیا جائے، جس کا مین فنکشن تھا کہ آپ ہر بندہ، جو لوگوں کو اتنی بڑی ریکوائرمنٹس ہیں کہ جو ہے نا، جو اس کا فنکشن تھا، اس بات کو چھوڑیں آپ کے وہ کون تھا، کہاں کا تھا، یہ وہ اس نے جو چیز کریٹ کی ہے آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ یار اس نے کا مین مقصد تھا کہ لوگوں کو ان بینک کرنا. کہ جس طرح لوگوں کے پاس بینک نہیں ہے، لوگ منی ٹرانسفر نہیں کر سکتے، اور جو بندہ غریب بندہ ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں جو بینک کی وہ پوری کر سکے. تو اس نے کہا کہ اس نے ایسا کنسیپٹ لانچ کیا کہ یار کہ ہر بندہ یہاں اس میں، کہ ہر بندہ غریب امیر جو بھی ہے وہ اس میں اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرے گا، اس کنسیپٹ کو یوز کرے گا، اور اس کنسیپٹ کے ذریعے وہ پیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے گا اور اس کو ایز اے پیمنٹ پروسیسر یوز کرے گا. تو یہ ہے اس کا مین فوکس ہے. جیسے آپ دیکھیں گے آج کل جو آن لائن بے شمار پلیٹ فارم ہیں، جس طرح پے پال سب سے بڑا ہے، کہ جس طرح پے پال میں آپ یہ دیکھیں کہ پے پال تو پھر ایک بندہ آن کرتا ہے، کمپنی آن کرتی ہے، لیکن پے پال جو کمپنی آن کرتی ہے اس کا مین مقصد یہی ہے کہ آپ کو آن لائن چیزیں بائی کرنے کے لیے آسانی پیدا کی جاتی ہے، کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ چیٹنگ نہیں کرے گا. اگر کوئی بندہ گڑبڑ کرے گا تو پے پال ان کے پیچھے جائے گا اور ان سے آپ کی رقم واپس دلوائے گا. جو میں نے پتہ نہیں کتنے دفعہ جو ہے 100 ٹائم میں نے وہ یہ پے پال کا وہ پروسیس یوز کیا اور میں نے اپنا منی جو ہے ریکور کیا ہے. تو اسی طرح اس میں یہ ہے کہ کوئی بندہ اس کے بیہائنڈ نہیں ہے اور کوئی بندہ آن نہیں کرتا. آپ کا جو بھی آپ کا منی ہے جو کرپٹو کرنسی یا ہے وہ آپ کے پاس ہے، کوئی بندہ آپ کے ہاتھ سے سٹور نہیں کر سکتا، کوئی بندہ چھین نہیں سکتا. جو ہے وہ آپ کے ہینڈ میں. اگر آپ اس کا پورا ڈیٹا آپ دیتے ہیں کسی کو، یا پوری جو آپ کی جہاں سٹور ہے اس کی ساری انفارمیشن کسی کو دیں گے تو پھر تو ظاہر ہے وہ چیز جائے گی. اسی طرح یہ ہے کہ یہ ہر بندے کو ایکسیس ہے کہ وہ یہ کنسیپٹ کو یوز کر کے اس منی کے ذریعے اس منی کو ایز اے پیمنٹ پروسیسر اور ڈیلی بیسس کے لیے یوز کر سکتا ہے. اور آج یہ ہو رہا ہے دنیا میں. آپ دیکھیں کہ یو کے میں اور ادر یورپ کنٹری میں یہ ان کی بٹ کوائن آپ ان کی جو ہے نا ATM مشین سے آپ اپنے بینک کارڈ سے جا کے وہ خرید سکتے ہیں BTC، اور BTC سیل کر سکتے ہیں اور وہاں سے پیسے آپ لوکل کرنسی میں آپ پیسے نکال سکتے ہیں. تو یہ جو ایولیوشن سٹارٹ فیوچر آپ یہ دیکھیں کہ فیوچر اس کا بہت برائٹ ہے. بہت صرف BTC نہیں بلکہ بہت سی اور کمپنیز جو ہے وہ اس کنسیپٹ کو یوز کر رہی ہیں. ابھی یہ سسٹم بلاک چین میچور ہو رہا ہے اور اس کی جو پوٹینشیل ہے وہ بہت بڑی ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت سی مختلف کمپنی ہیں جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہی ہیں. ہر ملک تقریباً کام کر رہا ہے اور ہر ملک کی یہی کوشش ہے، جو ٹاپ ملک ہیں وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ تھرو بلاک چین جو ہے نا وہ سیو کیا جائے، کیونکہ وہ زیادہ لانگ ٹرم رہے گا. یہ جو پیپر کنسیپٹ ہے اسے آپ کی جان چھڑکے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ سیو رہے گا اور آپ کی جو اس میں ایکسیس ہے وہ لانگ ٹرم رہے گی. تو لوگ موو ہو رہے ہیں یہ جو اولڈ کنسیپٹ ہے اس سے، کہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ اس ڈیٹے کو محفوظ کرنے کے لیے کتنے آپ کو چیزیں چاہیے، کتنا منی اسپینڈ کرنا پڑتا ہے فائلز کو، پھر ان کو سیو کرنا، پھر ان کو دیکھنا.
تو اس کنسیپٹ کے ذریعے بڑی بڑی جو کمپنی ہیں وہ اپنے اس کنسیپٹ کو اس پہ ریسرچ کر رہی ہیں اور اپنا وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ ان کی کوشش ہے کہ وہ بلاک چین کے ذریعے جو ہے نا یوز کریں اور بلاک چین میں اپنا وہ ڈیٹا محفوظ کریں. تو اس کا فیوچر ابھی سٹارٹ ہوا ہے. کرپٹو کرنسی یہ ہے، یہ یہاں ابھی آپ دیکھیں کہ ایوری سال میں نے اب آپ کو بتاؤں کہ اس میں میچورٹی آ رہی ہے اور اس کی میچورٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور آپ اس میں، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس اپرچونٹی کو مس نہ کریں. یہ $1 ٹریلین انڈسٹری ہے. سب سے اگر آپ بینیفٹ آج اٹھا نہیں رہے تو آپ کے لیے یہ ہے کہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی آپ مس کر جائیں گے. اور یہ ہے کہ ابھی بھی بس آپ کے پاس ٹائم ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ کوئی بندہ لیٹ نہیں ہے، آپ اس پہ آئیں اور اس کو لرن کریں اور پھر اس کو جو ہے یوٹیلائز کریں. اگر آپ کو ویڈیو پسند لگے تو لائک کرنا ہے، آپ نے شیئر کرنا ہے، اور کوئی بھی کوسچن ہو اپنے کمنٹس میں آپ نے پوچھنا ہے. بہت مہربانی، شکریہ. اللہ حافظ.